الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. محترم حاضرین مسجد، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اللہم صلی وسلم۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ آج ہم یہاں پر جمع ہیں تاکہ دین کی کچھ باتیں کہہ سکیں، سیکھ سکیں اور کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں جس عنوان کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے علم کی اہمیت اور علماء کا مقام۔ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے اور جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان کئی بھی تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتاتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں مکمل طور پر اس کی بندگی کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے پاس شریعت کا علم ہو، دین کا علم ہو، دین کی سمجھ اس کے پاس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کے پاس ہو، تبھی جا کر کے وہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر سکے گا۔ اسی چیز کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا غلام، کیا آزاد، ہر ایک کے لیے علم کا حاصل کرنا نہایت ہی اہم ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ علم ایک انتہائی بیش بہا دولت اور بڑی ہی عظیم نعمت ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب، اپنا آخری کلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، نازل کیا، تو قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت، سب سے پہلا حرف اور سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا وہ یہی علم حاصل کرنے کا حکم ہے، پڑھنے پڑھانے کا حکم ہے۔ سورۃ العلق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو رب کے نہایت ہی عزتوں والا، بڑا ہی کرم والا ہے۔ محترم حاضرین، علم اگر ہمارے پاس نہیں ہے، علم کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے، علم کے بغیر ہماری بندگی، ہماری عبادت، ہماری دینداری ساری کی ساری ادھوری ہیں۔ محترم حاضرین، یہی وہ علم ہے جس علم کو حاصل کرنے کے لیے انسان اگر سفر کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، تو اس علم کے حاصل کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔
فرشتے ایسے طالب علم کے لیے، علم حاصل کرنے والے انسان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ابو داؤد ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے میں نکل پڑتا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور فرشتے ایسے انسان کے لیے اپنے پر جو ہے بچھا دیتے ہیں۔ زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہیں اس طالب علم کے لیے، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے، علم حاصل کرنے والے انسان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، علم کا کیا مقام، علم کا کیا مرتبہ کہ علم حاصل کرنے والے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان کر دے، فرشتے ایسے انسان کے لیے اپنے پر بچھا دے اور سمندر کی مچھلیاں دعائیں کریں، تو سوچئے اس علم کا کیا مقام ہوگا۔ تو اس علم کا حاصل کرنا کتنا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی وہ علم ہے، اگر کسی کے پاس دین کا علم نہ ہو، شریعت کا علم نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کو اندھا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ وہ شخص جس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو، دین کا علم نہ ہو، تو ایسا شخص، آنکھیں تو ہے ایسے شخص کے پاس، آنکھوں سے دیکھتا تو ہے، لیکن اس کے دل میں جو آنکھیں ہیں وہ دل کی آنکھوں سے اندھا ہو چکا ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، کیا وہ شخص جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق آ جائے، جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم آ جائے، تو ایسا شخص کبھی اندھا ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے یہ وہ علم ہے، یا علم اگر جانوروں کے اندر آ جائے تو جانوروں کی حیثیت، جانوروں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ کتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتا ایک ایسی مخلوق ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر کتا داخل ہو جائے وہاں پر فرشتے نہیں آتے، فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور ایک حدیث میں کالے کتے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالا کتا شیطان ہے، اسے جہاں کہیں بھی دیکھو اس کو مار دو، قتل کر دو، یہی وہ کتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو بددعا دینا چاہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کتے کی موت مارا جائے گا، لیکن اللہ کی قسم یہی وہ کتا ہے، اگر اس کے کتے کے پاس علم آ جائے، شکار کرنے کا طریقہ آ جائے، شکار کرنے کی ٹریننگ اس کو دی جائے، تو یہی وہ کتا ہے جس کتے کا جو ہے اس کتے کی حیثیت اور اس کتے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ لوگوں وہ کتا جسے شکار کرنے کا طریقہ سکھایا جائے، جسے شکار کرنے کی ٹریننگ اور تربیت دی جائے، ایسا کتا جب کسی جانور کا شکار کرے تو ایسے شکار کیے ہوئے جانور کو تم کھا سکتے ہو اللہ کا نام لے کر کے۔ سبحان اللہ، وہ کتا جس کتے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے۔ لیکن دیکھیے وہ علم کتے کے پاس آ گیا، کتے کے پاس جو ہے شکار کرنے کی ٹریننگ اور اس کا جو ہے طریقہ اس کے پاس آ گیا، تو اس کی حیثیت، اس کی تقدیر بدل گئی، کتنا بڑا اونچا مقام اس کو مل گیا۔ یہی وہ علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم اسی شخص کو دیتا ہے، اسی انسان کو عطا کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی جو ہے خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ محترم حاضرین، جس علم کی اتنی اہمیت ہو، جس علم کی اتنی فضیلت ہو، تو سوچئے یہ علم جس کے پاس آ جائے، یہ علم جس کے پاس آ جائے، جسے ہم علماء کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، اس جو ہے عالم کی، ان علماء کا کیسا احترام ہمیں کرنا چاہیے، ان علماء کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر علماء کا کیسے احترام کرنا چاہیے، علماء کی کیسی عزت کرنی چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، علماء کا مقام، علماء کا احترام ہمیں جاننا ہے، علماء کا کیا مقام ہے۔ علماء کے مقام کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کے سلسلے میں اپنی گواہی دی ہے۔ سورۃ الفاتر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یقیناً اس دنیا کے اندر
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اگر کسی کے پاس ہے تو وہ عالم ہوا کرتا ہے، وہ علماء ہی ہیں جو سچے معنوں میں، حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیے جس شخص کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس شخص کا کیا مقام ہوگا، اس شخص کا کیسا احترام ہمیں کرنا چاہیے، اس شخص کی کیسی عزت ہمیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز علماء کے مقام کے سلسلے میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، یہ انبیاء جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو اپنے پیچھے مال و دولت خزانے چھوڑ کر کے نہیں جاتے، درہم و دینار چھوڑ کر کے نہیں جاتے، یہ اپنے پیچھے علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، علماء چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی کتنا بڑا مقام ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تیسری چیز، یہ علماء اس دین کے محافظ ہوتے ہیں، اس دین کے علمبردار ہوتے ہیں، اس دین کے امانت دار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو جیسے امانت کے ساتھ صحیح سلامت لوگوں تک پہنچایا ہے، یہی وہ علماء ربانی ہیں جو اس علم کو، اس دین کو صحیح سلامت لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس دین کو پھیلانے میں، اس دین کو پہنچانے میں کبھی خیانت نہیں کرتے۔ جب کبھی اس امت کے اندر فتنے پیدا ہوئے، بدعتیں وجود میں آئی، لوگ اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پھیلا کر کے اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنا چاہا، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہا، تو یہی وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق اور اپنی دعوت کے ذریعے سے ان فتنوں کو جڑ سے ختم کر دیا اور اسلام کے خلاف پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا کرارا جواب دیا۔ یہی وہ علماء ہیں جو ہمارے دین کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی وہ علماء ہیں جو ہمیں غلط راستے سے ہٹا کر کے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ واللہ اگر یہ علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یاد رکھو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم سیدھے راہ سے بھٹک جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی اس علم کو بندوں کے دلوں سے، بندوں سے ایسی اس علم کو چھین نہیں لے گا، اس علم کو اٹھا نہیں لے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک مدرسے بند ہو جائیں گے، جامعات بند ہو جائیں گے، لوگ قرآن کو یاد کرنا چھوڑ دیں گے، حدیثوں کو یاد کرنا چھوڑ دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر علم کو اٹھانا چاہے گا تو کیسے اٹھائے گا؟ یقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، رخصت کر دے گا۔ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب دنیا کے اندر کوئی عالم زندہ نہ رہے گا، کوئی عالم باقی نہ رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، جاہلوں کو ممبر و محراب دیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، پھر ایسے جاہلوں سے لوگ فتوے پوچھیں گے، سوالات کریں گے، پھر یہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ جس سماج میں، جس معاشرے میں علماء نہیں ہوتے، علماء کی نگرانی اور تربیت میں رہ کر کے وہاں کے لوگ علم نہیں حاصل کرتے، تو وہاں کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، سیدھے راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و اولم یعمرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو اس کے کناروں سے ختم کرتا جا رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، جب تک یہ زمین کے اندر علماء زندہ رہتے ہیں، یہ زمین اسی وقت سرسبز و شاداب رہتی ہے، اور جب اس زمین کے اندر سے علماء ختم ہو جائیں گے، علماء رخصت ہو جائیں گے، تو علماء کے ساتھ ساتھ زمین کا وہ حصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے علماء کا مقام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کا گواہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ علماء کو بنایا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید اور وحدانیت کا گواہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ علماء کو بنایا۔
دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے گواہ اپنی توحید کا گواہ جو ہے علماء کو بنایا ہے، تو سوچئے علماء کا کیا مقام ہے، علماء کا کیسا احترام ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہی وہ علماء ہیں جن علماء کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روشن آیتیں، اپنی واضح آیتوں کے تحفظ کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ واضح آیتیں، روشن آیتیں جنہیں ہم نے علماء کے دلوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہی وہ علماء ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عقل مند اور دانش مند قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ قرآن مجید کے اندر ہم جتنی بھی مثالیں پیش کر رہے ہیں ان تمام کی تمام مثالوں کو صرف اور صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عبادت کرنے والے پر ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ آسمان کے اندر بہت سارے ستارے موجود ہیں، ان تمام ستاروں میں چاند کو جو فضیلت حاصل ہے، چاند میں بھی 14ویں کے چاند کو جو فضیلت حاصل ہے، ویسی ہی ایک عبادت کرنے والے پر ایک عالم کی فضیلت ہے۔ اب کوئی انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ ایک عالم کے مقابلے، ایک جو ہے عبادت کرنے والے کے مقابلے میں عالم کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک انسان ہے، بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن اس کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہے، ایسا انسان خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ذوالخویسرہ نامی ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد انصاف سے کام لیجئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دوسروں کو اتنا نہیں دے رہے ہو جتنا کہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو دے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم اعدل فمن یعدل، اگر میں نہ انصاف کروں تو کون انصاف کرے گا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو بازو میں کھڑے ہوئے تھے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ حکم دیں، میں اس بدبخت کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑو اس شخص کو جانے دو۔ پھر کہا کہ اس شخص کے پیچھے ایک ایسی قوم نکلے گی، ایک ایسی جماعت نکلے گی جن کی عبادتیں ایسی ہوں گی جن عبادتوں کے سامنے تم اپنی عبادتوں کو کم محسوس کرنے لگو گے، جن کے روزے ایسے، جن کی نمازیں ایسی ہوں گی، جن روزوں کے جن کی نمازوں کو دیکھ کر، جن کے روزوں کو دیکھ کر کے تم اپنی نمازوں کو، تم اپنے روزوں کو کم محسوس کرنے لگو گے۔ قرآن ایسے پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ عبادتیں تو کریں گے، ان کے پاس عمل تو ہوگا، لیکن صحیح علم نہیں ہوگا، ان کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہوگا۔ وہ اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہوگا کیا؟ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمی، وہ لوگ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے، ایسے ہی چلے جائیں گے جیسے کہ تیر سے جو ہے، جیسے کہ کمان سے جو ہے تیر نکل جاتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ایک انسان، ایک شخص، اس کے پاس جو ہے بہت ساری عبادتیں ہیں، بہت سارا عمل اس کے پاس ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزی بھی رکھ رہا ہے، لیکن اگر اس کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہے، دین کی صحیح سمجھ اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ انسان کتنی بھی عبادتیں کر لے، ایسے انسان کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ محترم حاضرین، تو پتہ چلا کہ یہ علم کی اہمیت ہے، یہ علم کا مقام ہے، ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ علم جس کے پاس آ جائے، جسے ہم علماء کہتے ہیں، ان علماء کا احترام، ان علماء کی عزت کرنا ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ حاضرین، یہ علماء ہمارے ہر قسم کے عزت و احترام کی مستحق ہوتے ہیں۔ یہ علماء ہمارے عقیدے اور ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، کہ لوگوں اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آج ہم جانوروں کی جیسی زندگی گزارتے۔ کیا مطلب؟ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوگا، اگر چلنے پہ جو ہے اٹھنے بیٹھنے کا ادب اس کو معلوم نہیں ہے، تربیت اس کو جو ہے نہیں ملی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسی کرنی ہے اس کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اس کو نہیں معلوم، ظاہر سی بات ہے ایسا انسان جب زندگی گزارے گا تو جانوروں کی زندگی گزارے گا۔ محترم حاضرین، آئیے سلف صالحین کے نزدیک علماء کا کیا مقام تھا، علماء کا وہ کیسا احترام کرتے تھے، اس پر جو ہے نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا. نافع بن عبد الحارث کو آپ نے مکے کا گورنر بنایا. نافع بن عبد الحارث کو جب پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثفان نامی جو مکے سے قریب جو ہے علاقہ ہے وہاں پر آ رہے ہیں, تو آپ کے استقبال کے لیے نافع بن عبد الحارث پہنچ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تم اپنی جگہ مکے میں ذمہ داری کس کو دے کر کے آئے ہو؟ تو نافع نے کہا کہ عبد الرحمن بن ابزا کو میں نے جو ہے ذمہ دار بنایا ہے مکے کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا عبد الرحمن بن ابزا کون ہے؟ تو کہا مولم من موالینا, ہمارے غلاموں میں سے غلام ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا, کہا کہ تم نے غلام کو جو ہے ذمہ دار بنا کر کے آ گئے. تو حضرت نافع نے کہا کہ معاملہ یہ ہے, بات یہ ہے کہ وہ غلام ہیں لیکن قرآن کے بڑے اچھے قاری ہیں, قرآن کو انہوں نے یاد کیا ہے, میراث کی جو ہے بڑے علم میراث میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے. وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھوڑی دیر پہلے غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے, ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین, کہ یقیناً جو قوم جو امت اس کتاب پر عمل کرتی ہے, اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو اونچا اٹھا دیتا ہے, اور جو قوم اس جو ہے کتاب کو پسے پش ڈال کر کے بھلا کر کے اس کو چھوڑ دیتی ہے, اس پر عمل نہیں کرتی, تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو نیچے گرا دیتا ہے. تو دیکھا آپ نے, یہ علم کا مقام ہے, یہ علم کی فضیلت ہے جس نے ایک غلام کو اتنا اونچا مقام دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی مکہ جاتے تو لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے, ان سے جو ہے سوالات پوچھنے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوتے. حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہتے ہیں کہ لوگوں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو, تم مجھ سے علم حاصل کر رہے ہو, جبکہ تمہارے پاس عطا ابن ابی رباح جیسی شخصیت موجود ہے. عطا ابن ابی رباح یہ جو ہے کبار تابعین میں سے ہے, اس وقت مکے کے وہ جو ہے مفتی تھے. تو آپ نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جلیل القدر صحابی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے, لیکن ایک عالم کا کتنا احترام ان کے پاس ہے, ایک عالم کی کتنی عزت ہے. لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم مجھ سے علم نہ حاصل کرو, عطا ابن ابی رباح سے علم حاصل کرو. محترم حاضرین, بڑے افسوس کے ساتھ آج کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دلوں سے آج علماء کی عزت, علماء کا احترام, علماء کا مقام آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہا ہے. ہم علم علماء سے حاصل کرنے کے بجائے ایسے لوگوں سے علم حاصل کر رہے ہیں جن کے پاس دین کا گہرا علم نہیں ہے, جن کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہے. ایسے لوگوں نے نہ کسی مدرسے سے فراغت حاصل کی ہے, نہ کسی عالم کے پاس انہوں نے پڑھا ہے, نہ کسی استاذ کی نگرانی میں انہوں نے علم حاصل کیا ہے. ایسوں کو آج ہم ممبر و محراب دیے بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لچکدار تقریر کرتے ہیں, انگلش میں بولتے ہیں, سائنس کی باتیں کرتے ہیں. ارے وہ لوگ جنہیں قرآن کو عربی زبان میں پڑھنا نہیں آتا, حدیث کی عربی عبارت وہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتے, ایسے لوگوں سے آج ہم فتوے پوچھ رہے ہیں, ایسے لوگوں سے آج ہم علم حاصل کر رہے ہیں. وہ علماء جو اپنی اکثر زندگی مدرسوں میں کاٹتے ہیں, مدرسوں میں گزارتے ہیں, علماء کے پاس اساتذہ کی نگرانی میں رہ کر کے علم حاصل کرتے ہیں, وہی علماء جب تفسیر کرتے ہیں, وہی علماء جب جو ہے درس دیتے ہیں, تو لوگ ایسے علماء کے درس سے بیزار ہو چکے ہیں, ایسے علماء کو لوگ سننا نہیں چاہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم علم کے سلسلے میں عاجز ہو جاؤ, دین کا کوئی مسئلہ تمہیں معلوم نہیں ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو لوگوں تم اہل علم سے, اہل ذکر سے اپنے جو ہے مسئلہ جو ہے پوچھو. اگر تمہیں کوئی کسی چیز کا علم نہیں ہے تو علماء سے جا کر کے علم حاصل کرو. اگر اس کے باوجود ہمارے دلوں میں علماء کا احترام باقی نہیں ہے, علماء کی عزت ہم جو ہے نہیں کر رہے ہیں, تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ڈرنا چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یؤقر کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف علماءنا حقہ, کہ وہ شخص ہم میں سے بالکل بھی نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, اور ہمارے علماء کے حق کو نہیں جانتا, ہمارے علماء کے حق کو جو ہے ادا نہیں کرتا. حاضرین, بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ آج دین کے نام پر جلسے جو ہے چلاتے ہیں, مجلس محفلیں انعقاد کرتے ہیں, لوگوں کے سوال و جواب جو ہے دینے کی کوشش کرتے ہیں دین کے نام پر, اور یہاں تک کہ بعض لوگ چینل کھولے ہوئے ہیں اور لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں, ڈیئر ٹو آسک, دم ہے تو پوچھو, دم ہے تو سوال کرو, تمہارے ہر سوال کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. اللہ اکبر, دین کا انہوں نے مذاق بنا دیا.
دین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کر دیا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ ان الذی یفتی الناس فی کل ما یسألونہ لمجنون، اللہ کی قسم وہ شخص جو لوگوں کے ہر سوال کا جواب دے دے، یقیناً وہ میری نظر میں پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام سے جب کوئی سوال کرتا، کوئی جو ہے چیز پوچھتا، تو ہر صحابی یہ چاہتا کہ میں نہ جواب دوں، میرا بھائی جواب دے دے، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، خامخواہ میں فتویٰ دے کر کے اپنی ذمہ داری کیوں اٹھاؤں؟ بتاؤ میرے بھائیوں، کیا صحابہ کرام سے زیادہ دین پھیلانے کا جذبہ کسی کے اندر تھا؟ کیا صحابہ کرام سے زیادہ ثواب کمانے کا جذبہ کسی کے اندر تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، کیونکہ ان کو پتا تھا، صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، فتویٰ دینا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے باوجود آج ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ 2-4 کتابیں کیا پڑھ لیے، اپنے آپ کو علامہ سمجھ بیٹھتے ہیں، بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من افتى الناس بغیر علم وَلَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْفَتْوَى فَهُوَ آثِمٌ عَاصٍ، کہ جو شخص فتویٰ دینے کی قابلیت اہلیت نہیں رکھتا، اس کے باوجود لوگوں کو فتوے دیتے پھر رہا ہے، تو ایسا شخص نافرمان ہے، گنہگار ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آج ہم دیکھتے ہیں جن کا ایمان، جن کا عقیدہ بالکل صحیح تھا، بالکل درست تھا، لیکن نیٹ پر بیٹھ گئے، سرچ کیا، جو موضوع ملا، جو تحریر ملی، اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کے مطابق لوگوں کو فتویٰ دینے لگے۔ یہ نہیں دیکھا لکھنے والا کون ہے، لکھنے والے کا عقیدہ کیا ہے۔ ایک دن میں، ایک رات میں اس شخص کا ایمان، عقیدہ سب کچھ لٹ گیا۔ پھر وہ شخص ایسا گمراہ ہو گیا کہ وہ آج دین کے سلسلے میں، حدیثوں کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہوئے پھر رہا ہے۔ یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ علماء سے دوری کا نتیجہ۔ اگر ہم علماء سے دور ہوں گے، یہ سب نئے نئے فتنے پیدا ہوں گے۔ یہ وہ علم ہے جس علم کو اساتذہ کی نگرانی میں بیٹھ کر کے، علماء کی رہنمائی میں حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس علم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حاصل کیا، صحابہ کرام نے اس علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، تابعین نے اس علم کو صحابہ کرام سے حاصل کیا۔ نسل در نسل یہ سلسلہ چلا آتا آ رہا ہے۔ اگر ہمیں علم کی رحمتیں چاہیے، علم کی برکتیں چاہیے، تو ضرور یہ ہے کہ ہم علم کو علماء سے حاصل کریں۔ ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ علماء کے سلسلے میں اپنی زبانوں کو دراز کیے ہوئے، اپنی زبانوں کو کھولے ہوئے۔ ایک عالم ایک غلطی بھی کرتا ہے تو اس غلطی کو لے کر کے لوگ پورے معاشرے میں اس کی غیبت اور اس کی برائی کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے جو ہے کیریکٹر پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک عالم کے سلسلے میں ایک عام آدمی ایسی گفتگو کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جیسا کہ وہ عالم نہیں ہے، اس کے گھر میں کام کرنے والا ہے، مسجد کا امام نہیں ہے، مسجد کا باتھ روم صاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انسان جب دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ لوگوں کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ تو سوچو، ایک عام آدمی جب کسی عالم کی غیبت کرے گا، جب کسی عالم کی برائی کرے گا، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لحوم العلماء مسمومہ، کہ لوگوں علماء کا جو گوشت ہوتا ہے بڑا ہی زہریلا ہوتا ہے۔ جس طرح زہر کھانے سے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ویسے ہی اگر کوئی انسان ایک عالم کی غیبت کرتا ہے، ایک عالم کی برائی کرتا ہے، تو گویا اس کا دین، اس کی دنیا دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان استطعت فکن عالما، ان استطعت فکن عالما، کہ لوگوں اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، اگر تم علم کے لیے سفر کر سکتے ہو، وقت لگا سکتے ہو، تو عالم بنو، عالم بن کر کے رہو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَكُنْ مُتَعَلِّمًا، اور اگر علم نہیں حاصل کرتے، علم حاصل نہیں کر سکتے اور علم کے لیے سفر بھی نہیں کر سکتے، وقت نہیں دے سکتے، تو کم سے کم طالب علم بن کر کے رہو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَحِبَّهُمْ، اور اگر طالب علم بن کر بھی نہیں رہ سکتے تو اتنا تو کرو کہ علماء سے محبت کرو،
علماء سے محبت کرو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَلَا تُبْغِضْهُمْ، اور اگر محبت بھی نہیں کر سکتے اور اگر انہیں عزت بھی نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ علماء کے سلسلے میں اپنے دلوں کو صاف رکھو، اپنے دلوں میں علماء کے سلسلے میں کدورت، دشمنی، عداوت نہ رکھو۔ حاضرین، خلاصہ کلام یہی ہے کہ علم کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر آئی ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت آج ہمیں ہے، ہم تمام کو علم سے جڑنے کی ضرورت ہے، خود بھی ہم علم سے جڑیں، اپنے بچوں کو علم کی مجلسوں میں لائے، انہیں دین کی باتیں سکھائے، گھروں کے اندر دین کو پھیلائے، علم کو پھیلائے، کیونکہ یہ علم ایک نور ہے، یہ علم ایک دولت ہے، یہ علم ایک سرمایہ ہے، یہ علم جہاں جہاں جائے گا اپنی رحمتیں اور برکتیں پھیلا کر کے رہے گا۔ یہ علم ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے، ہمیں اپنے رب سے ملاتا ہے، یہ علم ہماری دین ہماری دنیا دونوں بناتا ہے۔ جس علم کی اتنی اہمیت ہے، جس علم کی اتنی فضیلت ہے، تو سوچئے یہ علم جس کے پاس آ جائے، جسے ہم علماء کہتے ہیں، تو ان علماء کا احترام، ان علماء کی عزت، ان علماء کی قدر و منزلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے علماء کا احترام ہمارے اوپر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم دین اساتذہ کی نگرانی میں رہ کر کے، علماء کی تربیت میں رہ کر کے علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اندر علم دین حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پوری زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔